ناظرین، جیسے ہی حمزہ کے والدین اپنے بیٹے حمزہ کی خوشی کے لیے علیزے کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کی شادی رچانے کے لیے علیزے کے پاس پہنچتے ہیں اور حمزہ کے والد صاحب علیزے سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے تمہاری اور حمزہ کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں جو کہ تمہیں ضرور ماننی ہوں گی۔ لیکن علیزے سنتے ہی فوراً سے جواب دینے لگتی ہیں کہ نہیں، مجھے تو آپ کی کوئی شرط منظور نہیں، اور کہتی ہے کہ جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے اسے اتنا مشکل بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ کے والدین دنگ سے رہ جاتے ہیں کہ یہ لڑکی اتنا سب کچھ کیسے بول سکتی ہے۔ حمزہ کی والدہ یہ بات سنتی فوراً سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ یہ مت بھولنا کہ تمہیں میں نے دل سے راضی کر لیا اور اپنے گھر میں لانے کے لیے قبول کر لیا، بس ایک بار شادی ہو جانے دو، پھر تو میں تمہیں تمہاری اوقات دکھا ہی دوں گی۔ کیونکہ ناظرین، حمزہ کی والدہ صرف حمزہ کی خوشی کے لیے علیزے کو زور زبردستی اس گھر میں بیاہ کے لا رہی ہیں۔ بالآخر حمزہ اور علیزے کا ہنسی خوشی نکاح ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سب لوگ دعا مانگنے لگتے ہیں تو دعا کے ٹائم حمزہ کی والدہ صاحبہ کا بھی موڈ آف ہوتا ہے اور سکندر کا بھی موڈ حد سے زیادہ آف ہوتا ہے اور وہ بری نظروں سے علیزے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سکندر کی نظروں سے ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سکندر نے اپنا سارا بدلہ علیزے سے ہی لینا ہے۔ آخرکار علیزے اور حمزہ کا نکاح کر کے علیزے کی رخصتی کے بعد اسے گھر لاتے ہیں۔ جیسے ہی علیزے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو حمزہ کی والدہ صاحبہ پانی کا گلاس بھر کے علیزے کے منہ پر پھینک مارتی ہیں اور کہتی ہیں جو خواب تم دیکھ رہی تھی اب اس سے جاگ جاؤ، اور طنزیہ انداز میں علیزے سے کہنے لگتی ہیں ویلکم ہوم ہمدانی ہاؤس۔ علیزے یہ سب دیکھ کر پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ اس گھر میں داخل ہوتے ہی میرا اس طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے کہ حمزہ کی والدہ علیزے کو ہمیشہ کے لیے اسی طرح ذلیل کرتی رہیں گی؟